السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ دل کے مریض پاکستان کے سابق آمر ریٹائرڈ جرنیل پرویز مشرف صاحب کل عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، اور احمد رضا قصوری جو ان کے وکیل ہیں وہ ایک درخواست ڈال دیں گے جس کے مسئلہ ہوگا کہ انہیں پرسنل حاضری سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے۔ اب یہ واقعی ان کو دل کا دورہ پڑا ہے یا یہ ڈرامہ اسی لیے رچایا گیا کہ وہ ایک سول عدالت کے پاس پیش نہ ہو، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ چیز تو آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلام آباد سے جو ایک ملٹری ہاسپٹل ہے پنڈی میں وہاں منتقل کیا گیا، اور رینجرز اور پولیس اور سیکورٹی پہلے لگی ہوئی تھی۔ اور آج ایک دلچسپ بیان جو ہے وہ بعض اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ ان کے جو شریف الدین پیرزادہ وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جو وکلاء کی ٹیم ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پرویز مشرف صاحب عدالت کی بجائے وہاں عام فورسز کے کارڈک انسٹیٹیوٹ میں پہنچ گئے۔ اور انہوں نے ایک اور دلچسپ بات کی کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ اپنے فوجی مشوروں میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنے لیگل ایڈوائزر کو زیادہ گھاس نہیں ڈال رہے۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے پرویز مشرف کا، اس کو ایسا رنگ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ایک قسم کی یہ بات ہے کہ کوئی جرنیل جو ہے فوجی سربراہ سابق یا حاضر تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ ایک سول عدالت کے پاس کیوں کر پیش ہو، اور کبھی ہوا بھی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سویلین حکمران تو پیش ہوتے رہتے ہیں۔ ضیاء الحق کے وہاں پر ایک پاپولر سویلین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ یوسف گیلانی صاحب کو اعلیٰ عدالت نے گھر بھیج دیا، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا۔ اب دوسری طرف ہمارے جو ایک کم از کم ان کو یہ تو کریڈٹ دینا پڑتا ہے چودھری شجاعت حسین کو کہ مشرف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی آرمی چیف جو ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتا آئین سے غداری، تو اس کا مطلب ہے غداری جو ہے وہ اس کی فیکٹری جو کہ بڑی پرانی لگی ہوئی ہے جرنیلوں کی پاس ہی ہے، جس کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو بھی غدار ٹھہرے، خود نواز شریف غدار ٹھہرے، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو غدار ٹھہری۔ تو غداری اور تو پھر ان کے ہی ہاتھ میں، پھر اگر شجاعت صاحب کی اس لاجک کو مان لیا جائے تو پھر آرٹیکل 6 کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی، بلکہ اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ اب میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سارا جو ہے یہ آئین اور قانون کا ہے، اور اصل میں یہ آن ٹرائل ہے۔ یہ بات بالکل ان کی درست ہے، اس سے متفق ہوئے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اتنا ساتھ ہے کہ وہ اس معاملے کو اس کے بدیہی انجام تک پہنچا سکیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا، اور اس پاکستان میں اس کا مطلب ہے کہ اس چیز پہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ کوئی بھی طالع ازما جو ہے وہ کو کر سکتا ہے۔ اب دوسری طرف آج ابھی آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر جاری ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز بھی اپنی تقریر میں یہ فرما دیا کہ اگر سندھ کو 50-50 نہ کیا گیا، اربن اور رورل میں تقسیم نہ کیا گیا، تو گویا کہ ایک الگ ملک جو ہے وہ اردو سپیکنگ لوگوں کا بنانا پڑے گا۔ آج انہوں نے تردید کر دی، انہوں نے کہا کہ سندھ تو ہماری دھرتی ماں ہے، اس کو کس طرح الگ کیا جاتا ہے، اور سارا جو ملبہ ہے وہ انہوں نے ڈال دیا میڈیا کے اوپر کہ آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر نہ لکھا کریں۔ تو آج ان ساری باتوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زعیم قادری صاحب، میاں یہ افتخار الدین صاحب APIML کے یہ واحد MNA ہیں، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اشفاق منگی صاحب فون پر ہم سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف چلتا ہوں۔ شرمیلا صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ آج الطاف حسین صاحب کی جو تقریر ہے اس میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو بڑا رگڑا لگا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالفقار بھٹو کی لاش بھی چھوڑ کے بھاگ گئی تھی اور کالا باغ ڈیم سے بھی اس طرح بھاگ گئی ہے۔ تو آپ کا ایک کئی سال تو بڑا اچھا ہنی مون چلتا رہا، یہ اچانک جو ہے رورل اربن ڈیوائڈ اتنی زیادہ کیا ہو گئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز سندھ میں الطاف حسین صاحب کے بیان پہ 12 لوگوں نے تو جان بھی دے دی اپنی۔
تو یہ قصہ کیا ہے؟ जी शुक्रिया निज़ामी साहब। देखिए, आज मेरे शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 86th बर्थ एनिवर्सरी है और भुट्टो साहब और भुट्टो फैमिली की जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। जिस तरीके से भुट्टो साहब ने इस मुल्क को संभाला, जिस तरीके से भुट्टो साहब ने अपनी जान का नजराना दिया क्योंकि वो तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते थे, जिस तरीके से उनका ट्रायल हुआ, जिस तरीके से उनको फांसी चढ़ाया गया, जिस तरीके से उनका जुडिशल मर्डर किया गया, आज तारीख़ उन्हें याद करती है, आज तारीख़ उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। और तारीख़ में वो तमाम लोग जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ वक्तन नहीं, फ़वक्तन लेकिन जो मोहतरमा ज़्यादतियाँ पूछ की रहा हूँ, हैं, मैं पूछना जिस चाह रहा हूँ कि तरीके से आया नुसरत भुट्टो उनको छोड़ के भाग गई थी या बेनज़ीर भुट्टो छोड़ के भाग गई थी या उनके भुट्टो साहब के दोनों बेटे जो वो छोड़ के भाग गए थे? निज़ामी साहब, मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा तारीख़ आप जानते हैं क्योंकि आपने तो वो प्रोसेस पूरा देखा कि कौन किसको कब छोड़ के भागा। मैं उस तबसरे में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि अच्छा, शहीद जुल्फ़िकार मोहतरमा अली ये भुट्टो मैं साहब आपके वो पास थे, दोबारा आता हूँ, हमारे वो साथ फ़ोन शख्स पे थे। मौजूद है मंगी साहब, वो उनसे मैं अभी करके तो आपके मंगी साहब ये बताइए आपके नज़दीक ये क्या मामला कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गुज़श्ता रोज़ कुछ कहा और आज कुछ और कह दिया? जी फारूकी साहब, सलमीनो मैं आपके पास दोबारा आ रहा था, आप कता कला भी माफ़, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। निज़ामी साहब, देखिए कि ये तो तारीख़ जानती है कि कौन इस मुल्क को छोड़ के भागा और किसकी जमात उसे छोड़ के भागी और किसकी जमात ने उसका साथ दिया, कौन कौन से वो लीडर थे जिन्होंने अपनी जान तक का नजराना दिया इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर, कौन अपनी तमाम आराइश और आसाइश छोड़ के पाकिस्तान वापस आया, जद्दोजहद की और अगेन शहादत नोश करी। सब जानते हैं किसने जेलें काटी, कौन सी वो जमात थी जिसके कारकुनान को कोड़े मारे गए, नहीं, जिनको मेरा जेलों में सवाल ये डाला था गया, कि आप जिनको क्या शहीद लड़ाई हो किया गई, गया। ये तो पता है हमें मेरा सबको। ख्याल है कि किसी तरीके से ये बात आज बनती और कल नहीं जो और अल्ताफ ये साहब ने कहा मैं उसकी ये बात समझ करें ना। मैं उसी पे बात कर रही हूँ। मैं देखिए वो तल्ख अल्फाज या वो तल्ख जुमले इस्तेमाल नहीं करूँगी जिससे किसी की साख मजरूह हो या किसी के जज्बात मजरूह हो। मैंने आपसे कहा ना कि आज मेरे शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 86 बर्थ एनिवर्सरी है। हर शख्स के लिए उसकी जमात का जो लीडर होता है जिसने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि वो इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क की आवाम की खातिर फांसी चढ़ गया हो और हंसते हंसते चढ़ गया हो। आज के डिक्टेटरों की तरह नहीं है कि कोर्ट जाते जाते पैनिक अटैक हो जाए और जनाब वो कहीं और चला जाए। हमारे लीडरान ने तो आज भी, जो पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से शुरू हो के गिलानी साहब तक, राजा परवेज अशरफ साहब तक और न जाने कितने ऐसे लीडरान जो कोर्ट का एहतराम करते हुए बेगुनाही में भी अदालतों के सामने हाजिर हुए, अदालतों के सामने सर नगू हुए और हमेशा आज़ाद अदलिया के लिए एक जद्दोजहद करी। ये तो कहीं से कोई बात ही नहीं बनती जनाब कि हमें ये इल्ज़ाम दिया जाए या हम पे ये इल्ज़ाम कभी लगाया जाए कि हम कभी मैदान छोड़ के भागे हैं। मैदान कौन छोड़ के किस किस वक्त भागा है, ये तारीख इसकी खुद गवाह है। मैं समझता हूँ जी ये तकरीर जो थी ये पिछली तकरीर की सफाई पेश की जा रही थी बहुत सी जगह पर, लेकिन मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके मसाइल बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो लंदन के केसेस बड़े अजदहा की तरह उनके सामने खड़े हैं, दूसरा लोगों का बार बार छोड़ के जाना और बड़े लॉयलिस्ट का निकल जाना, तीसरा जो सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम उनका डार्लिंग मेयर मुस्तफा वो भी चला गया। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम एक जो है वो ये है कि वो हुकूमत में नहीं आ पा रहा है, ना सूबे में ना मरकज में। और चौथा, लेकिन आपने गवर्नर तो उनका लगाए हुए हैं। चौथा वो मैं जवाब देता हूँ उसका। चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज वो जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है उसकी बड़ी एक तकलीफ उनको उनके यहाँ मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में अपने मसाइल से चश्म पोशी करवा कर, इबहाम क्रिएट कर कर सिंध जैसी धरती को जो मेरे ख्याल में सदियों से एक सोच के तहत आबाद है, तोड़ने की बात की गई। फिर जब इल्म हुआ कि लोग अब कपड़े फाड़ देंगे तो मौसूफ तब्दील हो गए और दूसरी राह तैयार कर ली। तो मुझे ये लगता है कि वो मसाइल जो हैं वो अब पानी नाक और कान दोनों से ऊंचा हो गया है। ख़ास तौर पे लंदन के जो मसाइल हैं केसेस के, वो रोज़ बरोज़ बतदरीज इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि वो आज अदलिया पर रकीक हमले करने के भी पोजीशन में आ गए ताकि
شاید اس سے کچھ یہ نہیں آپ نے ایک بڑی پتہ کی بات کہی. جی ہاں. یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ مشرف کی کوبلٹی میں اب ہے وہ مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک صرف اردو سپیکنگ تھا تو اس کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے. بھائی آج پھر آپ اس ملک میں ڈیوائیڈ کریٹ کر رہے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. کیا اس ملک میں سزا اس بنا پر دی جائے گی کہ کون پنجابی ہے, کون سندھی ہے, کون بلوچی ہے, کون پختون ہے؟ جس نے آئین توڑا ہے, جو آئین کا مجرم ہے, اس کو سزا دی جائے گی. تبھی تو سپریم کورٹ میں ہر صوبے سے جج لیے جاتے ہیں. شاید یہ بھی ان کو یاد نہیں رہا. تو عرض یہ ہے کہ خدارا میں ریکویسٹ کروں گا, اپیل کروں گا الطاف حسین صاحب سے کہ اس ملک کو توڑنے کی باتیں نہ کریں, چاہے ان کی اینٹی ضائع بھی ہو جائے. لیکن اب ایک اور بات جو مجھے ذرا عجیب لگتی ہے کہ ایم کیو ایم تقریباً جب سے میں نے دیکھا ہے وہ تقریباً اقتدار میں ہی ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. اور ہر وقت وہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. محرومی کیا ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, یہی تو دیکھیں نا, وہ احساس محرومی یہی ہے کہ مکمل اقتدار نہ صوبے میں نہ مرکز میں نہ پیپلز پارٹی. خورشید شاہ صاحب کا بیان بہت اچھا تھا پرسوں. انہوں نے کہا بادشاہ آدمی ہے, ان کی بات کا جواب نہ دیا کرو. بڑی اچھی بنے. تو وہ صرف اس طرح ٹینشن گین کر کے میرے خیال میں ڈیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان پریشرز کو جو چاروں طرف سے قادری صاحب ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. کریکٹ ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ناظرین مشرف صاحب کے مقدمے پر, ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اب ہم پرویز مشرف صاحب کے مستقبل پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کے واحد ایم این اے شہزادہ افتخار الدین موجود ہیں. شہزادہ صاحب السلام علیکم. صاحب اچھا شہزادہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ مشرف صاحب جو ہے بالکل پوری طرح فوج کے کنٹرول میں, پتہ لگا کہ آپ گئے تھے ان کو ملنے کے لیے تو آپ کو بھی نہیں ملنے دیا انہوں نے. جی میں پرسوں گیا تھا جی. انفیکٹ جو آرم فورسز ہاسپٹل ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں بات درست ہے. آئی واز انیبل ٹو میٹ ہم جی. اچھا تو وہ کس وجہ سے نہیں ملنے دیا؟ اس لیے کہ آپ آرام کر رہے تھے یا اس لیے کہ کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں, یا کوئی سویلین نہیں مل سکتا ان کو؟ نہیں, یا اس لیے کہ یہ باہر آ کے بتانا دیں کہ وہ ٹھیک ہے. یہ تو معلوم نہیں مجھے. کیوں جی افتخار صاحب آپ بتائیے کہ کیا وجہ کیا ہوئی؟ بہرحال جی ملنے نہیں دیا گیا. اوبیسلی یہ کہہ کے کہ ملنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کوشش کی لیکن انفارچونیٹلی اندر جو ہے ہاسپٹل کے اندر رابطہ نہیں ہو سکا جی. اچھا یہ بتائیے افتخار صاحب, میں ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج اسی حوالے سے شریف الدین پیرزادہ کو کورٹ کیے بغیر یہ کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے وکلاء ہیں وہ بھی نہیں ان سے بالکل کٹے ہوئے ہیں, اور جو اصل ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ بھی کوئی فوجی ہی ہیں یا سابق فوجی ہیں. تو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہ بیٹھے بھی اب جی ایچ کیو کے قریب ہیں؟ سارے معاملے میں کس طرح ان کا ڈیفنس تیار ہوگا؟ بہرحال جی اس کے جو جواب ہیں وہ تو ظاہری بات ہے, جو وکلاء ہیں وہی دے آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ریپلائی ٹو دس کوشچن جی. لیکن نیورتھلیس اگر آپ دیکھتے ہیں جی ایچ کیو کے قریب ہیں یا دور ہیں تو ملک میں ہی تو اور ملک میں ایک قانون ہے اور ظاہری بات ہے ہی از گوئنگ ٹو فیس دا کورٹس. ابھی جو بھی ایشو بیچ میں آیا ہے اس کی صحت کا, لیکن آئی تھنک یہ میں خیال اس کا جواب بہتر طریقے سے جو وکلاء ہیں جو اس کیس کو ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں دے شوڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو آنسر دس کوشچن. نہیں, لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سیاسی طور پر اگر مشرف صاحب نے سیاست کرنی ہے پھر تو ان کو ملک میں ہی رہنا چاہیے. یہ بہت اڑی ہوئی ہے کہ سعودی وزیر خارجہ بھی کل آ رہے ہیں اور وہ ان کو ڈیل کے ذریعے باہر چلے جائیں گے. اگرچہ مشرف صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ باہر جانے والے ہیں یا وہ ملک میں بیٹھ کے واقعی وہ کہتے ہیں میں نے بڑا اچھا کام کیا قوم و ملک کے لیے تو سیاست کریں؟ بہرحال جی جہاں تک ملک میں رہنے کی بات ہے تو ظاہری بات ہے یہ تو جو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم تقریباً 1-2 مہینے پہلے,
تو اس وقت تو ان کا یہی ارادہ تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو اسٹے ان دا کنٹری. لیکن ابھی جو بھی حالات انفولڈ ہو رہے ہیں تو ان کو ہم خود بھی فالو کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن پالیٹکس اگر لانگ ٹرم پالیٹکس کی اگر بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں تو آبویسلی پولیٹیشین کی مطلب جو پالیٹکس کی بات ہوگی تو اس کو اسی طرح سے پرسو کرنا پڑے گا جی جو آپ بات کر رہے ہیں. شرمیلا صاحبہ، میں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے پوچھتا ہوں، آپ نے سنی باتیں افتخار صاحب کی، وہ تو کوئی اتنے مجھے شور نہیں لگتے کہ مشرف صاحب یہاں رہیں گے، اور اکثر آپ پر بھی یہ دیکھیے جس طریقے سے کہ جی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں جتنی دیر آپ اقتدار میں رہے اس معاملے میں مشرف کے. دیکھیے بات یہ ہے نظامی صاحب کہ اگر جنرل مشرف کا غداری کے کیس میں ٹرائل ہونا ہے تو ان کو کورٹ میں حاضر ہونا پڑے گا. اس ملک کے بڑے بڑے لیڈران پریزیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کورٹ کی کال پر صحیح یا غلط، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے اور عدلیہ کے احترام کے حوالے سے ہمیشہ جب کورٹ نے بلایا وہ کورٹ میں حاضر ہوئے، which includes our sitting prime ministers. لیکن انفارچونیٹلی ایک سابق ڈکٹیٹر، ایک سابق صدر، ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف جو اپنے آپ کو کمانڈو کہتا ہے، بہادر کہتا ہے، جو یہ ہمیشہ کہتا آ رہا تھا کہ میں عدالتوں میں اپنے خلاف جو کیسز ہیں ان کا بھرپور طریقے سے دفاع کروں گا، آج وہ کورٹ میں جانے سے گھبرا رہا ہے. کیا سچویشن ہے، کیا نہیں ہے، کیا اس کے پیچھے ہو رہا ہے، یہ تو جنرل مشرف کے لائرز ہی بتا سکیں گے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. لیکن سڈنلی کچھ روز پہلے تو وہ لائیو چینلز پہ بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے تھے مختلف اینکرز کو، اور جس دن کورٹ جانا تھا اس دن وہ بیمار پڑ گئے. اور آج ایک بریکنگ نیوز آ رہی تھی ایک چینل کے اوپر کہ جی ان کا بلڈ شوگر لیا گیا ہے، ان کا کولیسٹرول لیا گیا، اور پھر یہ بھی رپورٹ آئی کہ ہر چیز نارمل ہے. پھر ان کی بیگم صاحبہ نے اپلیکیشن بھی لگائی کہ جناب ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ ای سی ایل پہ ان کا نام ہے وہ ہٹایا جائے، وہ کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب منڈے کو کل وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوئے. تو کیوں نہیں حاضر ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے جو کہ آپ کا آئین کہتا ہے تو اس میں یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ جنرل مشرف کو کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیے جب مقدمہ کورٹ کے اندر ہے تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور کورٹ سے ڈر کے بھاگنا میں نہیں سمجھتی کہ کسی بہادر کا کام ہے. یہ صرف ایک ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے ظاہری بات ہے چوری کری ہو، اس کے دل میں چور ہو. ورنہ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ کورٹ میں حاضر ہوں گے، اپنا دفاع کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جی ٹھیک ہے قادری صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے فاروقی صاحبہ کی باتیں سنی، شرمیلا فاروقی صاحبہ کی، کہ آئین اور قانون کو مخالف صاحب برابر ہیں، لیکن عملی طور پہ تو ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے لیڈر جو ہیں، اب تو پتہ نہیں ان کو یاد آیا یا نہیں یاد ہوگا، میں خود کئی دفعہ گیا وہاں اینٹی ٹیررزم ٹول کراچی، وہ اس میں لاتے تھے بختر بند گاڑی میں بیڑیاں پہنی ہوتی تھیں میاں برادران نے. پتہ نہیں مشکل وقت ان کو یاد بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ کرے کہ یاد ہو. جی پھر ان کو کال کوٹڑی میں رکھا جاتا تھا جی، پھر غداری کا مقدمہ بھی ان پر بھی چلا. تو یہ آئین اور قانون جو ہے یہ برابر تو نہیں ہے. لیکن بتائیے کہ میاں صاحب نے اس وقت کوئی قائم رہیں گے یا بکری ہو جائیں گے؟ نہیں نظامی صاحب بڑی اچھی بات کی. ایک تو میں بات کہنا چاہتا ہوں یہاں کہ شہزادہ افتخار الدین صاحب جو ہیں یہ معذرت سے مرہون منت نہیں ہے جنرل پرویز مشرف کے الیکٹ ہونے کے لیے. وہ ان کا اپنا علاقہ تھا، یہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، بڑے آدمی ہیں اور بڑی سچ بات کی، بڑے اچھے اور خاندانی آدمی ہیں ماشاءاللہ. شرمیلا بی بی نے جو بات کی بالکل درست کی کہ اگر وہ اتنے دلیر ہوتے تو وہ کم از کم فوج کے ساتھ مل کے مارشل آنے لگاتے. ڈاکو اور چور اور قاتل جو ہے نا جی، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دلیر سمجھتا ہے، لیکن جب وہ قابو آ جائے تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. آج وہی حالت جنرل پرویز مشرف کی ہے. یہ مکافات عمل ہے، توبہ کرنی چاہیے کہ طاقت کا گھمنڈ کرنے والا، اسمبلی میں مکے لہرانے والا. مجھے پکڑ لیا جب وہ پکڑا کیری کیچز میں تو 7 ماہ کے قریب جیل رکھا، بیڑیاں ہتھکڑیاں اور منہ پہ کالا کپڑا ڈالتے تھے. تو ایک جلسے میں موصوف نے کہا، صاحب ایک ذاتی سوال نہیں ایک آپ سے ذاتی سوال کرنا ہے. بیڑیاں بھی پڑے رہے، جیل میں بھی پڑے رہے، لیکن آدھے وہ لوگ جو کہ لوٹے بن کے
क्यू से वापस एन ये में बड़ी चले गए। अनफॉर्चुनेट बात वो तो है। वजीर ये है, बड़ी- आपके ये बड़ी झंडा ही लगा हुआ unfortunate गाड़ी बात है। में, बल्कि आप तो सुना अलग उठाने गए तो आपको फारिग कर दिया उन्होंने। वो मौसूफ बहरहाल वो ये अनफॉर्चुनेट बात जरूर है। ये सही है बात, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलमिया है। क्या अलमिया? दूसरी बात आपने नहीं, अलमिया क्या है? यही कि वो जो लोग बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत आ जाते हैं और फिर जो सिलसिला शुरू हो जाता है, ये मेरी बहन भी बैठी हुई है उधर। अर्ज ये है कि देखें, मैं सिर्फ ये बात कहूँ आपको कि जो शख्स तकरीर में कह रहा हो कि मैंने ये बंदे पकड़ लिए हैं लाहौर के जो है मुजरिम, और मैं इनको सजाएं दे दूंगा और मुक्के लहराए लोगों को, क्या क्या ये कोई हकीकत है? आप ये 12 कोई तरीका कार है? आप 12 ये मई कोई के बात है? वाकयात को रेफर कर रहे हैं ना, नहीं। 12 मई 2007 जी हाँ। तो अर्ज ये है निजामी साहब, बात ये है कि जब डाकू डाका डालता है ना, उस वक्त वो यही सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं पकड़े जाना, और जब वो पकड़ा जाए, बिल्ला दूध पी के पकड़ा जाए और बिल्ला काबू चढ़ जाए, तो मैं नहीं समझता सर। मेरे ख्याल से हाँ। हम प्रिंस मोहिउद्दीन इफ्तिखारुद्दीन साहब वो से तो शरीफ आदमी है, वो गलत बात करते ही नहीं है। जी, मैं जी, बहुत पूछता इंटरेस्ट हूँ। हूँ हाँ, बिल्कुल। शहजाद साहब, आप मेरी बातें सुन रहे थे ना इनकी, जी सब बाकी गेस्ट की। ये बताइए कि वाकई कोई डील आपको लग रहा है कि हो रही है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड परवेज मुशर्रफ? कोई ऐसी डील का इम्कान है? देखिए जी, मुझे ये एक कंजेक्चरिंग में बंदा जा सकता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जनरल मुशर्रफ को हमने क्यों वोट दिया, और चतराल का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा आपको ज़रा समझने की कोशिश करनी होगी जी इस पूरे डिबेट में, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग जनरल मुशर्रफ पार्टी, और जनरल मुशर्रफ को आप हमने चतराल वोट से नहीं इलेक्ट दिया। हुए? जी बिल्कुल। मैं जी आपको, अच्छा, क्योंकि टीवी के प्रोग्राम में मैं आपके आया हूँ जी, मैं आपका मशकूर भी हूँ, और जनरल मुशर्रफ ही इज़ जो कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, वो आपको जैसे ही हालात अनफोल्ड होंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट कि ये किस तरफ जाएंगे किस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ आपके इस टीवी के वजाहत से मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जी चतराल सूबा सरहद का सबसे बड़ा इलाका है, 20% उसका लैंड मास है, और विंटर्स में एज वी आर टॉकिंग टुडे, इस मौजूदा हालत में चतराल मुल्क से कट ऑफ है जी। और हमने आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे शर्मिला साहिबा बैठी हैं जी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970s में लवारी टनल का काम शुरू किया, और चतराल में 40 साल गुजरने के बाद भी चतराल के लोग किसी के अच्छे किए हुए काम को नहीं भूलते। उनका अभी भी पीपल्स पार्टी का एक MPA अभी बैठा हुआ है चतराल में, दो सूबाई सीटें हैं और एक कौमी असम्बली की सीट है। और मैं आपको इतना बता दूं कि भुट्टो साहब जब जिन मसले से दो चार हुए, उसके बाद फिर लवारी टनल के ऊपर काम बंद हो गया, और जनरल मुशर्रफ ने आके इस काम को अख्तिताम तक पहुंचाया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं जी, मेरी ये बात दिल के अंदर से आ रही है, गहराई से, कि यकीन करें मियाँ साहब ने भी इस टनल का सर्वे करवाया था बैक इन अर्ली 90s। मेरे वालिद साहब उनके साथ कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, और उन्होंने ताजिकिस्तान रोड का भी सर्वे करवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब की हुकूमत का जो ये एक और अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है शहजाद साहब। उस ब्रेक के बाद आपकी जो, मुझे पता है कि आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मुशर्रफ साहब ने नेक काम किया, इसलिए चित्रान के लोगों ने वोट दिया और आप मैंने इलेक्ट हुए। तो ब्रेक के बाद नाजरीन हम मुशर्रफ साहब पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी साहबा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आजकल बिलावल भुट्टो साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, ट्विटर पे भी तकरीरें भी उनकी दो चार आई हैं। अब वो MQM के भी क्रिटिकल हैं, मुशर्रफ साहब भी क्रिटिकल हैं। आप बताइए कि इस मामले में, ये जब आप हुकूमत में थे तो बिल्कुल आप खामोश रहते थे, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब सिंध 1 और सिंध 2 की बात कर रहे हैं, तो आप बड़े बरम हैं इस पर। नहीं देखिए निज़ामी मैं साहब, अभी आपके पास पीपल्स आता हूँ, जरा पार्टी वकील जो है कसूरी साहब, अहमद रज़ा कसूरी, मुशर्रफ साहब के वो लाइन पे, उनसे ज़रा पूछ लें कि अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब। वालेकुम सलाम।
یہ بتائیے کہ کل عدالت میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ ظاہر ہے مشرف صاحب تو مجھے لگتا ہے پیش نہیں ہوں گے، عملی طور پہ ناممکن ہے، اور آپ کو ایڈجرمنٹ کی درخواست دیں گے یا ان کی ایگزمپشن کی درخواست دیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کل ہم ایک اورل ریکویسٹ کریں گے عدالت کو کہ آپ کے بھی علم میں آ چکا ہوگا کہ جنرل مشرف بیمار ہیں اور انٹینسو کے یونٹ میں ایڈمیٹڈ ہیں، جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہے. تو اس لیے آپ ان کی جو حاضری ہے اس کو استثناء دے دیجیے، اور اگر کیس چلانا چاہتے ہیں تو چلائیے، اگر نہیں چلانا چاہتے تو ایڈجرن کر دیجیے. یہ آپ کا جو ہے ڈسکریشن ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اورلی ہی عدالت جو ہے ان کی جو حاضری ہے اس میں استثناء دے دے، یا عدالت یہ ریکویسٹ کرے کہ بھائی آپ ہمیں لکھ کے ایک ایپلیکیشن دے دیں، تو ایک اسی وقت لکھ کے ایپلیکیشن بھی دی جا سکتی ہے. یہ بات کہی کہ کیس نہیں چلانا چاہتے، تو یہ اس چیز کا بھی امکان ہے کہ وہ کیس ہی ختم کر دیں، جو یہ آرٹیکل 6 نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک تعلق ہے اکیوز کا عدالت کے سامنے نہ ہونا، اس سے کیس تو نہیں ختم ہوتا، لیکن چیز یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس کے پاس پورا اختیار ہے اندر ضابطہ فوجداری جو کہ انگریز کے زمانے کا ہے، کہ اگر کوئی ایسے حقائق ہوں جس کو سننے کے بعد عدالت سمجھے کہ ملزم کا عدالت کے سامنے آنا دشوار ہے، تو عدالت اس کو استثناء دے سکتی ہے، اس کی پریزنس کو ڈسپینس کر سکتی ہے. تو وہ ایک موڈ ہے، اور اس کے جب ڈسپینس کر دے گی تو اس کی غیر موجودگی میں جو ملزم ہے وہ وکالتاً حاضری ہوگا. میری قطع کلامی ہوتی ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو نہیں ہے کہ آج ایک بیان ڈان میں لگا ہوا ہے شریف الدین پیرزادہ صاحب کے حوالے سے کہ جی وکلاء کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ مشرف صاحب وہاں چلے گئے کارڈک انسٹیٹیوٹ میں، ہمارا خیال تھا کہ عدالت میں گئے ہیں، اور جو فوجی مشیر ہیں وہ زیادہ قریب ہیں عدالت میں مشرف صاحب کے، اور جو وکلاء ہیں ان سے مشورہ نہیں کیا جا رہا. تو یہ تو نہیں کہ آپ کے ہاتھ سے بات نکل کے اب ڈیل کے مرحلے میں چلی گئی ہے؟ جی میں سوال نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کی آواز، میں سفر میں ہوں، میں موٹر وے پہ ہوں. میں آپ سے مختصر سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا کوئی ڈیل تو نہیں ہونے پا رہی مشرف صاحب کے درمیان اور حکومت کے درمیان ان کے باہر بھیجنے کے لیے؟ دیکھیں جی، ڈیل، ہم تو وکیل ہیں، اسی ہمارا تو معاونت ہے وہ لا اور عدالتوں کے سامنے، لا کے ذریعے سامنے ہے. قصوری صاحب، آپ کی آواز ذرا مدھم پڑ رہی ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. موبائل پہ آواز صاف نہیں آ رہی. اچھا محترمہ فاروقی صاحبہ، میں آپ سے وہی سوال کروں گا دوبارہ کہ یہ آپ کی اتنی جھگڑا جو ہے، اب ایک طرف ایم کیو ایم سے، دوسری طرف مشرف کے بارے میں بھی کرٹیکل ہے، لیکن اپنے دور میں تو ان دونوں معاملات میں آپ لوگوں نے کوئی زیادہ کوئی پیش رفت نہیں دکھائی. دیکھیے نظامی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر ایشو کے اوپر بڑی کلیئرٹی ہے، ہم کسی قسم کا کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑتے. جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون جو ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے، اینڈ the rule of law should be followed. ہم وہ نہیں چاہتے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، ہم وہ نہیں چاہتے جو میاں صاحب نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے. اگر کسی پہ مقدمہ ہے تو جس طریقے سے ہمارے لیڈران، بالخصوص آصف علی زرداری صاحب، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے، اپنے مقدمے لڑتے رہے، اور جو بھی فیصلے آتے رہے ان کا احترام کرتے رہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہی جنرل مشرف بھی کریں. اور ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے آرٹیکل 6 کے تحت تو 12 اکتوبر 99 سے ہو. 8 سال کا پیریڈ تو آپ کنڈون کر رہے ہیں، جس میں تمام مسئلے کی جڑ تھی یہ ڈرون اٹیک، یہ سارے مسئلے مسائل شروع ہوئے، اور 15-16 دن کا جو 3 نومبر کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر آپ ٹرائل کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے تو پی ایم ایل گورنمنٹ جو ہے، بالخصوص نواز شریف صاحب، یہ فیصلہ کر لیں اور اس طرح عدالت میں نہ چھوڑیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیشن ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک الطاف حسین صاحب کا تعلق ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 12 اکتوبر کی جو بات ہے، یہ غالباً میرے خیال میں بھول گئے کہ وہ انڈیمنٹی بھی دی گئی اور اس کے بعد پھر فیصلے بھی آئے. ختم ہو گئی زین کافی صاحب، 18 ترمیم میں انڈیمنٹی ختم کر دی ہے. نہیں آپ نے کی نا، کورٹ کا ڈیسیجن بھی تو ہے نا.
نہیں I would humbly disagree because court کا آپ ڈیسیجن نے بھی ہے آئین اس میں پہ جو انڈیمنٹی دی گئی تھی 17 امینڈمنٹ نے وہ 18 تو امینڈمنٹ بی میں بی ختم لانگر کر کورس دی ہوگا نا میں آپ کورٹ کو کا وہ فیصلہ بتا بھی دوں موجود ہے سپریم کورٹ کا نہیں، فیصلہ بھی دیکھیے، تو موجود کورٹ ہے نا کا وہ تو میری بھی بات سنیں۔ نلیفائی نہیں ہوا اس کے لیے قادری پھر آپ کو صاحب، دوبارہ کورٹ جانا پڑے گا قادری ہم صرف صاحب، شارٹر کورس اس لیے لے رہے ہیں ہم صرف شارٹر جو کورس اس لیے لے رہے ہیں میں صرف عرض انڈیمنٹی کر دوں پارلیمنٹ نے دی تھی ان 17 امینڈمنٹ ہو ان گئے، اقدامات کو وہ فائن، 18 امینڈمنٹ نے ختم کیا کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن موجود نہیں آپ ہے دیت تو کریں، کیا آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ڈیسیجن کریں موجود نہیں 12 ہے اکتوبر سے بی بی ظفر علی شاہ آپ میں فیصلہ تو سپریم کر کورٹ لیں کا کورس پرنسپل کیس موجود میرے ہے نا بھائی۔ نہیں تو یہ اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے قادری صاحب ان کا اس مطلب پہ ہے ان کو کیا اعتراض ہے میں ان کی نہیں، ترجمانی ہمیں کروں ان کا اعتراض مطلب نہیں، ہے ہم کہ آپ کہتے لوگ جو ہیں ہیں کہ وہ 8 پنڈوراز سال کو بھی باکس تو کھلنے سے انکلوڈ گھبرا رہے کریں۔ ہیں نہیں بالکل ہم عقل کر رہے ہیں ہم شارٹر کورس لے رہے ہیں جہاں پہ اس شخص نے جہاں کوئی انڈیمنٹی نہیں ہے کوئی لیگل ڈیسیجن نہیں ہے جو کہ ایک شارٹر کورس ہے اس پہ سپریم کورٹ نے ہمیں حکم فرمایا ہم نے تو کچھ انیشیٹ نہیں کی سپریم کورٹ نے ہمیں حکم کیا کہ آپ آرٹیکل 6 کی کاروائی اس جو 3 نومبر کا ایکٹ ہے اس پہ کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ نے قادری صاحب آپ سے پوچھا پھر ہم نے تھا سپریم کورٹ کو کہا یہ بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ نے آپ سے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا تھا سپریم کورٹ خود انیشیٹ نہیں کر سکتا غداری کا میرا نہیں مقدمہ۔ خیال نظامی صاحب ڈیل کی گنجائش پرویز رشید صاحب بڑے واضح طور پر ہم ریکارڈ ہیں اس بات پر کہ نہ تو پاکستانی حکومت سے کسی نے رابطہ کیا اور نہ ہی پاکستان کی حکومت کسی قسم کی کوئی ڈیل کرے گی جی کہ اگر آپ نے ڈیل کی اور مشرف صاحب کو سیف پیسج دے دیا میں ایگری کرتا اس کے بعد آپ بھول جائیں میں ایگری کرتا ہوں آپ سے قانون میں کے ایگری اوپر کرتا ہوں آئین کے اوپر نہیں آج میاں صاحب میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے تو محترمہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے نا میں نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ 12 اکتوبر سے کیوں نہیں شروع کیا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کورس آف ایکشن میں کچھ لوگوں کے مطلب جو لمبا کورس آف ایکشن ہے وہ لیا جائے ان کا نقطہ نظر بھی درست ہے 12 اکتوبر کو بھی جو مضروب تو ہم ہی تھے نا وہ بات آپ کو بتاؤں نا کہ وہ ایل کاپون تھا میں مافیا باس اس کو انہوں نے ٹیکس فراڈ میں کیا تھا کیونکہ ویسے قابو نہیں دیکھیں نا یا تو 25 دفعہ ان کی ہڈیاں نہ پکھیری گئی ہوں یا ظلم نہ ہو زہیم صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا آپ کا بہت بہت شکریہ محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ I'm sorry we are out of time اور شہزادہ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہماری باتیں سنی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ